السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 15 اور 16، ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے منافقین کا جو ذکر کیا اس میں فرمایا کہ یہ زبان سے مومن اور دل میں پکے کافر تھے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کی تجارت نے ان کو نفع دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی مثال کسی ہے جس نے ایک آگ کو خوب بھڑکایا، تو جب اس نے اس کی ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی نور کو لے لیا اور انہیں کئی طرح کے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ یہاں پر منافقین کی تشبیہ اس شخص سے کس طرح دی گئی جس نے ایک آگ کو خوب بھڑکایا، پھر اس کی وہ آگ بجھ گئی اور اللہ ان کے نور کو ان سے لے گیا دو وجہ سے۔ پہلی یہ کہ یہ لوگ پہلے ایمان لائے تو نور ایمان سے ان کے لیے ہر چیز کو روشن کر دیا اللہ رب العزت نے، پھر بعد میں وہ نفاق میں مبتلا ہو گئے تو وہ نور ان سے بجھا دیا گیا اور وہ کفر و نفاق اور شک و شبہات کے کئی اندھیروں میں بھٹکتے رہ گئے۔ اس معنی کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے جس سے کہ اللہ رب العزت نے سورہ منافقون کی آیت نمبر 3 میں فرمایا، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ تشبیہ کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ایمان لانے کی وجہ سے دنیا میں انہیں مسلمانوں والی عزت حاصل ہوئی، مسلمانوں کے ساتھ ان کے رشتے ناتے رہے، وہ ایک دوسرے سے بے شمار فائدے حاصل کرتے رہے، ایک دوسرے کے وارث بنتے رہے، مگر جب فوت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ عزت چھین لی جیسا اس آگ والے سے اس کی روشنی چھین لی گئی تھی اور انہیں کئی طرح کے اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ یہاں پر اندھیروں سے مراد قبر کا اندھیرا ہے، یوم محشر اور جہنم کے عذاب ہے۔ موت کے ساتھ ہی ان کو ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے۔ یہاں پر ان کے بہرے گنگے اور اندھے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے کان زبانیں یا آنکھیں ہی نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ رکھنے کے باوجود ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 26 میں فرمایا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بآيات الله۔ اور ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تو نہ ان کے کان ان کے کسی کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ فہم لا یرجعون، یعنی وہ اس گمراہی سے جو خرید بیٹھے واپس نہیں لوٹتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور جو بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔